بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اسلام کا مایہ ناز فرما رواں خلیفہ ہارون رشید بغدادی، جس کے روب و جلال سے دنیا کے 3 حصے ہمیشہ متاثر رہے، فارس، روم اور یورپ کے سلاطین جس کی چوکھٹ کے باج گزار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ زبیدہ خاتون اسی نیک نام بادشاہ کی پاک، وفادار اور فیاض بیوی تھی۔ ویسے کہنے کے لیے تو ایک عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تھی، لیکن ان کے پہلو میں نہایت ہی مسکین اور پرسوز دل تھا۔ اللہ والوں سے، خدا رسید بزرگوں سے وہ بے پناہ عقیدت رکھتی تھی۔ مقدس مقامات کی زیارت اور مزارات طیبات کی حاضری اس کی زندگی کی محبوب ترین معاملات میں سے ایک تھے۔ مکہ معظمہ میں نہر زبیدہ نام کا صاف و شیریں چشمہ اس کے جذبہ عقیدت کی یادگار ہے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب بغداد میں ہر طرف سلطان العاشقین حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و سرمستی اور جذب استغراق کا ڈھنکا بج رہا تھا، اور ایک دیوانہ عشق کے پیچھے پیچھے کھنڈروں اور صحراؤں میں پروانوں کا ہجوم سیلاب کی طرح رواں دواں تھا۔ جہاں بیٹھ گئے دنیا بسا گئے، اٹھ گئے تو شہر اجڑ گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اب ڈھونڈیے ان کو چراغے رخ زیبا لے کر، اور کہیں مل گئی تو عالم ایسا کہ ملنا نہ ملنا دونوں برابر، ہزاروں کے بیچ لیکن تنہا خیال یار کے سوا کوئی شریک نہیں۔ جہاں نہیں دل کی دھڑکنوں سے قریب لیکن دور، بہت سرحد امکان کے اس پار، قدم قدم پر عشق بے نیاز کا جلوہ، ادا ادا میں شان استغنا کا ظہور، اس عالم کیف و مستی کے ساتھ حضرت بہلول دانا دل کی ہزاروں بستیوں میں اتر گئے۔ زبیدہ خاتون بھی ان کے کشف و کرامت اور جذب عشق کے گلگوں میں بے حد متاثر تھیں۔ زیارت کا شوق دبی ہوئی چنگاری کی طرح ہمیشہ سلگتا رہتا تھا۔ ہزاروں موقع تلاش کرنے پر بھی دل کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ تخت و تاج کی ملکہ سے کسی دیوانہ عشق کا رشتہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ کبھی طبیعت نشاط ہو، وحشت عشق کا طوفان تھم جائے تو کسی پروانے کی طرف بھی نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ معزز سامعین، ایسا ہی معاملہ پیش آیا زبیدہ خاتون کے ساتھ۔ واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، ایک بار زبیدہ خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا اور وہ نہال ہو گئی۔ 4 بجے شام کا وقت تھا۔ فضا کی رہنمائی خوشگوار ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وقت تھا جبکہ زبیدہ خاتون تفریح کے لیے شاہی باغ میں جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی، حضور سواری تیار ہے۔ زبیدہ خاتون کنیزوں کے جھرمٹ میں اٹھی اور سواری میں آ کر بیٹھ گئی۔ سواری محل کے دروازے سے نکل کر بغداد کے محفوظ شاہراہوں سے گزرتی ہوئی قریب ہی ایک شاداب صحرا کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی درخت اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک وادی کے نشیب سے گزرتے ہوئے اچانک ایک کنیز کے منہ سے چیخ نکل گئی، ملکہ وہ دیکھیے، حضرت بہلول دانا جھاڑیوں کے درمیان کچھ چن رہے ہیں۔ زبیدہ چونک گئی، خوشی سے دل اچھلنے لگا۔ محافے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو بکھرے ہوئے بال، پراگندہ پراہن اور حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ایک شخص پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہا تھا۔ سواری روک دی گئی۔ اضطراب شوق کے عالم میں زبیدہ اتر پڑی اور لرزتے، کانپتے، جھجکتے، ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھا۔ ہمت کر کے سامنے پہنچی اور مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا پتھروں کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنانے میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے آنے والے کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ بادشاہ وقت کی ملکہ جس کے سامنے کھڑی تھی وہ خود ہفت اقلیم کا بادشاہ تھا۔ زبیدہ خاتون امید کے عالم میں دیر تک سر جھکائے کھڑی رہی، پھر خود ہی ہمت کر کے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی، السلام علیکم۔ یہ الفاظ شہنشاہ کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے تھے، اور سنت رسول کے احترام میں دیوانہ اپنے عالم سے پلٹ آیا۔ جبروت عشق کی شراب ناب سے مخمور آنکھیں اوپر اٹھی اور دل کا کشور جیت لینے والی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لب و لہجے کے جلال سے فضا لرز اٹھی۔ زبیدہ خاتون کا نرم و نازک دل کانپ گیا۔ آج ساقی مائل با کرم ہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور یہ کیا بنا رہے ہیں؟ اس مصلحت نا آشنا سوال پر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پیشانی کی سطح خاموش پر شکن ابھر آئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر زبیدہ دہشت زدہ ہو گئی، لیکن سوال کے پیچھے ان کی نیت اور ان کا اخلاص اچھا تھا تو یقین تھا کہ اس کے نتائج، اس لیے نتائج کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔
پھر اچانک ایسا ہوا کہ چہرے کے تیور بدل گئے، پیشانی کا شکن مٹ گیا اور حضرت بہلول دنا نے حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے فرمایا، کیا بنا رہا ہوں؟ یہ معلوم کرنا چاہتی ہو تو یقین کے کان سے سن لے، میں فرش پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ اینٹ اور پتھر کا یہ گروندہ یقیناً فرش پر جنت کا محل ہے۔ اپنی آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس یقین کے نتیجے پر پھر اس نے سوال کیا، حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کریں گے؟ جواب ملا، ضرور فروخت کروں گا۔ معزز سامعین، یہاں ذرا ناز بندگی کا تماشا دیکھیے، جنت کس کی ہے اور فروخت کون کر رہا ہے؟ سچ فرمایا ہے کہ جان عاشقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے میں پھر دریافت کیا، اتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت؟ جواب دیا، 1 درہم پر۔ ذرا رحمت یزدانی کی ادا تو دیکھیے۔ جواب سنتے ہی زبیدہ نے فوراً قیمت پیش کر دی۔ قیمت ادا ہو جانے کے بعد حضرت بہلول دنا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے فرمایا، میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے عوض زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئیں کہ اسے جیتے جی جنت مل گئی۔ زمین خدمت چوم کر جب وہ اپنی سواری کی طرف واپس لوٹ رہی تھی تو اپنے نصیب پر ناز کر رہی تھی، جیسے دنیا میں اب اس کا مد مقابل اور کوئی نہیں۔ فضا میں شام کی سیاہی پھیل گئی تو زبیدہ اپنے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ غالباً رات کا پچھلا پہر ہی تھا، سارے محل پر خاموشی طاری تھی۔ دور دور کہیں پاسبانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بغداد کا حسین و جمیل دلکش شہر دھلی ہوئی چاندنی میں نہا کر نکھر گیا تھا۔ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر زبیدہ خاتون اپنے حرم میں سو رہی تھی۔ دروازے کے باہر خاص کنیزیں پہرا دے رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر ایک کنیز چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا، بادشاہ وقت ہارون رشید دبے پاؤں سے چلے آ رہے ہیں۔ خلاف عادت تشریف آوری پر کنیزیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ ہارون رشید نے آگے بڑھ کر زبیدہ کے خوابگاہ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ زبیدہ کی آنکھ کھلی۔ رات کے سناٹے میں دروازے پر دستک زندگی کا غیر معمولی حادثہ تھا۔ گھبرائی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ہارون رشید کو دروازے پر دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا۔ سکتے کی حالت میں اس نے بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اندر لے آئی۔ طرح طرح کے اندیشوں سے جگر کا خون سوکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اتنی رات گئے، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ خدارا جلد فرمائیے، دل ڈوب رہا ہے۔ ہارون رشید مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ یہ جواب سن کر زبیدہ کا اضطراب ہلکا تو ہوا لیکن ختم نہیں۔ اس نے پھر سے دریافت کیا، لیکن اتنی رات کو اچانک امیر المؤمنین کی تشریف آوری بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہارون رشید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا اضطراب حق ہے، اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لو، میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ دراصل ایک خوشی کی بات ہے، ابھی میں نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لیے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی سی دیر میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین جمیل دلکش چمن کی سیر کر رہا ہوں۔ پھولوں کی رعنائی، بہاروں کی رنگت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر حیران ہوں۔ ہموار زمین شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نغمے جادو جگا رہے ہیں۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے۔ حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لال و زمرد یاقوت کے بنے ہوئے ایوان نگاہوں کو حیرت زدہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے قریب سے جھلملاتا ہوا نور کا ایک پیکر لطیف گزرا۔ اس کے نشانے قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی، چہرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آگے بڑھ کے میں نے اس سے دریافت کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت تیزی سے وہ کہتے ہوئے گزر گیا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، جواب سن کر ہارون رشید کہتے ہیں کہ جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں اپنے نصیب پر ناز کرتا ہوا جو ہی آگے بڑھا، سامنے بلند و قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی تو اس پر سبز رنگ سے لکھا تھا، زبیدہ خاتون۔ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے اندر داخل ہوا، جس عمارت پر بھی میری نظر پڑتی زبیدہ خاتون کا سرنامہ جھلک رہا تھا۔
دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ زبیدہ خاتون تو میری محبوب بیوی کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس میرا نام بھی کندہ ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا، لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام نظر آیا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں صبح کا انتظار کرتا۔ زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو، خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ راز مجھے بھی بتا دو جس نے جیتے جی تمہارا نام جنت الفردوس تک پہنچا دیا۔ زبیدہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ اس نے نظر نیچے کیے ہوئے جواب دیا، مجھے اپنے نامہ زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں یاد آ رہا جسے خدا اور اس کی عظیم الشان نعمت کا اجر قرار دوں۔ البتہ آج شام کو اچانک اپنے وقت کے مشہور مجذوب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ویرانے میں اینٹ اور پتھروں کے ٹکڑے جمع کر کے گروندے بنا رہے تھے۔ کچھ دیر انہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ان سے دریافت کیا، اے بہلول دانا یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا بیچیں گے؟ جواب دیا، ضرور بیچوں گا۔ اس کے بعد میں نے 1 درہم ان کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے ان سے وہ گروندا خرید لیا۔ انہوں نے لکڑی سے خط کھینچا اور بولے کہ میں نے یہ محل زبیدہ خاتون کو 1 درہم کے عوض بیچ دیا۔ ہارون رشید سن کر جوش عقیدت میں بول اٹھا، یقیناً یہ انہی کی زبان کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی رائگاں نہیں کرتا۔ روئے زمین پر یہ مقدس ہستیاں خدا کی شان رحمت کا پرتو ہے۔ ان کی پیشانی کی موجوں پر صفات حق کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ہارون رشید کا لہجہ بدل گیا اور گزارش کرنے لگے، تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے ان سرکار کی طرف لے چلو، ہو سکتا ہے میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار ہو جاؤں۔ زبیدہ نے خوشی کے انداز میں جواب دیا، ضرور چلیے، جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل کر کے مجھے دل سے خوشی ہوگی۔ معزز سامعین، کیا ہارون رشید بہلول دانا سے ملے؟ اگر ملے تو کیا جنت کے حقدار ہو سکے؟ یہ جاننے کے لیے میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔